ملٹری ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ دیکھیں ملٹری کانکسٹ کوئی سولوشن نہیں ہے. وہ ملٹری جو ہے وہ ایک کنڈیشن آپ کو ویسی ہے کہ ملٹری تک جانے نہیں چاہیے, جیسے ہے کہ بھئی اٹس اے لاسٹ ریزورٹ. ملٹری از آلویز دا لاسٹ ریزورٹ. لیکن اگر جب آپ کریں گے ملٹری کو تو وہ ملٹری آپ کو پورا نہیں لے جا سکتی. ملٹری آپ کے لیے کنڈیشن کریٹ کرتی ہے, سلائٹلی فیوریبل کنڈیشنز, اور اس کے بعد آپ جا کے لوگوں سے نیگوشیشن کرتے ہیں, اس کے آپ ایک پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے افغانستان میں کیا ہوا جب سوویٹ آ گیا, انہوں نے کانکر تو 2-4 دن میں کر دیا. اسی طرح امریکنز آئے, انہوں نے جا کے لے لیا. لیکن اس کی سولوشن ڈھونڈنے میں وہ انہوں نے 20 سال لگائے, اور پھر بھی کوئی ایسا پیچھے کوئی ایسا وہ نہیں چھوڑ کے گیا. وہ 3 دن میں جو 3 لاکھ کی آرمی نے بنائی تھی وہ 3 دن میں پگھل گئی. تو وہ لیسن یہ ہے کہ جو ملٹری کا آپ جو ہے ملٹری ایکشن, ملٹری ایک وہ ہے. ہم جب اسکول میں تھے تو ہمارا ہاؤس ماسٹر رات کو جو آتا تھا تو ایسے زور زور سے ٹک 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 کر کے آتا تھا, اور ہم جو شیطانی کر رہے تھے فوراً ہم کہتے کتنا بیوقوف آدمی ہے یہ, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہمیں پکڑ نہیں سکتا. تو وہ پکڑنا نہیں چاہتا تھا ہمیں. اسی طرح ایڈورڈس کالج میں ہمارا جو پرنسپل آتا تھا فل ایڈمنڈ, وہ سیٹی بجا کے آتا تھا. وہ سیٹی بجا رہا ہوتا تھا, جو ہم ناول پڑھ رہے تھے وہ پلوں کے نیچے, اور بایولوجی کی بک باہر نکالو. پھر ہم کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو پتہ تھا ان کو. بٹ یہ تو یہ ملٹری بھی ہوئی ہے کہ ملٹری یہ ہے کہ بھائی یہ کرو نہیں تو ماروں گا. وہ جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس سے بچے پہ یا کسی پہ تو وہ زیادہ ڈرتے ہیں. آپ اگر اس کو 1-2 دفعہ مار دو گے یا ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے میں لے لوں گا, مار بھی لے لوں گا. تو یہ آئی تھنک اٹ از اے ویری بیڈ ڈیسیشن جو کہ اور خاص کر اپنے ملک بعد میں بھی ہمیں کرنا پڑا. تحریک طالبان میں, ہمیں سوات میں. لیکن وہ یہی ہوا کہ ہم نے ایسے میرے لیسن سیکھ لیے تھے, فوراً ہوئے. اینڈ دین دیر واز آلدو کافی ریلکٹنس تھی یہ سول سائڈ پہ کہ سوات میں آ کے دوبارہ ایڈمنسٹریشن کو سنبھالے. اور کافی حد تک کافی دیر تک آرمی وہاں پہ رہی, حالانکہ اس کو نہیں رہنا چاہیے تھا. اور جو سول نے, پولیس نے, انہوں نے کافی ٹائم لیا وہاں پہ جا کے دوبارہ اپنی گورنمنٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے میں. یہی حال ٹرائبل ایریا میں ہوا, ریلکٹنٹلی ہوا, لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک الٹیمیٹلی وی ڈیڈ دیٹ. تو آرمی یہ ہے کہ آرمی جا کے ایک آکوپیشن آرمی, کیونکہ جب آکوپیشن بن جاتی ہے پھر وہاں پہ آٹومیٹکلی ریزسٹنس شروع ہو جاتا ہے, اور جو لمبا ہوتا جائے گا وہ ہوتا جائے گا. اچھا, یہ پھر جب یہ ساری چیز ہو رہی تھی 71 میں, ملٹری آپریشنز ہو رہی تھی, مجیب کے 6 پوائنٹس ہو رہے تھے, تو وہاں پہ نیچرلی ہم بھی ایز ینگ آفیسرز, میری 30 سال عمر تھی, اور آئی واز میجر اسٹاف آفیسر ان بریگیڈ. تو ہمارا یہ تھا یہ تو ٹریٹر ہے, یہ تو ملک کے خلاف ہے, یہ تو علیحدہ کرنسی مانگ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. بعد میں جو ہم نے سوچا تو, اور جو ایسٹ پاکستان کے ہوا تھا, تو اس کو دیکھیے وہ میکسیمل ڈیمانڈس تھے. جو 6 پوائنٹس تھے وہ میکسیمل ڈیمانڈس تھے. اچھا, اور تو اس میں کوئی نیگوشیشن کا یعنی کسی نے کوئی سوچا بھی نہیں کہ یہ نیگوشیشن اس کے اوپر ہوگی. وہ تو چونکہ اس نے کہا کہ جی سپریٹ سیکٹر سب ہوگی, ہماری سپریٹ آرم فورسز ہوں گی, سپریٹ. انہوں نے کیوں کہا ہماری سپریٹ؟ ہم سوچے نا کہ جب بائی 65 اور میں ابھی آرمی کی ایکسپینشن ہوئی, اس میں ہماری جو یونٹیں ہیں وہ 60 سے 90 ہو گئی, لیکن ایسٹ پاکستان یونٹ میں سے ایسٹ پاکستان کی صرف 3 یونٹیں اس میں ایڈ ہوئی. تو وہ دے ور رائٹ, مطلب دے ور رائٹ ان دیئر ڈیمانڈس. وہ ڈیمانڈ ٹھیک تھے یا نہیں پاکستان کے لیے وہ ڈبیٹیبل ہے. اینی باڈی کین ہیو, یو کین ہیو یور اوپینین, آئی کین ہیو مائی اوپینین, اور ابھی ایز اے دس تھنگ. لیکن وہ یہ تھا کہ ان کو پھر کسی نے یعنی یہ سوچا بھی نہیں کہ ہم اس کو دیکھ لیں
کہ اس کو, اور پھر آپ نے اس کے 6 پوائنٹ وہ اس نے کہا، لیکن یو لیٹ ہم ٹیک پارٹ ان الیکشنز، اور اونلی 6 پوائنٹ پہ الیکٹ ہوا. اگر وہ 6 پوائنٹ وہ جب الیکٹ ہوا اور وہ 6 پوائنٹ نہ کرتا، نہ امپلیمنٹ کرتا، تو اس کو اپنے لوگ نہیں چھوڑتے تھے. اور اگر وہ کرنے کی کوشش کرتا تو نہ ہماری ملٹری اور سول بیوروکریسی، نہ ہمارے یہاں کے پولیٹیشینز اس کو کام کرنے دیتے. آئی ڈونٹ تھنک ہی کوڈ لاسٹ مور دین 5-6 months. 5-6 مہینے بھی وہ ایز پرائم منسٹر نہیں چل سکتا تھا. اس کو یہ ادھر سے، اور بلکہ اس کو اپنے جو لوگوں نے، آپ نے خود دیکھا، وہ اگین دا مین فرام مائی اسکول دین میجر جنرل منظور، انہوں نے ان کا کو کیا، وہ ہی گاٹ کلڈ ان کاؤنٹر کو. تو وہ اپنے لوگوں کو اس پہ نہیں، جب ان کو انڈیپینڈنس بھی مل گیا ان کو، وہ اپنے لوگوں کو نہیں سیٹسفائی کر سکے، تو وہ اس میں کیسے کر سکتے تھے. تو یہ کہ نو ایفرٹ واز میڈ کہ بھئی دیکھیں کہ بھئی ان کی کیا، ان کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے، ان کو کیا، وٹ آر دیئر ڈیمانڈس، وٹ آر دیئر. پھر لیٹر آن ان لائف جب میں نے دیکھا کہ بھئی ایسٹ پاکستان بنا تو کیسے بنا، میرے خیال میں ایسٹ پاکستان کو پاکستان نے بنایا جیسے پاکستان کو انڈیا نے بنایا. ہمیں تو انڈیا نے بنایا، کیونکہ آپ کو پتہ وہ کیبنٹ مشن جو آئی تھی 1946 میں، قائد اعظم تو مان گئے تھے. اس میں یہ تھا کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہونی تھی جس کے پاس وہ تھے، اور موسٹلی پروونسز ہوں گے، اور ان کی پروونسز تقریباً مور اور لیس جیسے امریکہ کا وہ ہے کہ جی فائنانس، ڈیفینس وغیرہ سینٹر میں رکھو، اور باقی جتنے پوائنٹ پروونسز وہاں پہ رکھو. تو یہ جناح صاحب تو مان گئے تھے. وہ اٹ واز اونلی نہرو اینڈ پٹیل جنہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پسند، ہمیں نہیں، وہ انہوں نے ریجیکٹ کیا. تب پاکستان کی موومنٹ ایکچوئل جو ہوئی، دیٹ واز دا اسٹارٹ آف پاکستان موومنٹ. تو اسی طرح ہمارا بھی، ہمارے جو الیکشن ہم نے کرائے، اگر ہم نے ان کو امپلیمنٹ نہیں کرنا تھا تو پھر کیوں کرائے؟ اگر آپ نے کرائے اور ان کو پتہ ہے، ایک آدمی آ رہا ہے کہ جی یہ میرا منشور ہے، یہ میرے 6 پوائنٹس ہیں، اس کے اوپر میں لوگ ووٹ مانگ رہے ہیں، لوگ اسے ووٹ دے رہے ہیں، آپ اسے کہہ رہے ہیں نہیں ابھی اس کو بدلو تب ہم آپ کو دیں گے. آپ اسے یا پہلے بدلاتے یا اسے یا الیکشن ہی نہ کرنے دیتے. تو ٹو سے کہ پھر بہت ساری افس آتی ہیں. ابھی ہم پہنچتے ہیں 71 کے اینڈ پہ، 70 دسمبر پہ چلے جاتے ہیں. 16 دسمبر بہت برا دن ہے. آپ کو پتہ ہے آرمی پبلک اسکول انسیڈنٹ بھی 16 دسمبر کو ہوا، اور سقوط ڈھاکہ بھی 16 دسمبر کا ہوا، اور میری یوم پیدائش بھی 16 دسمبر ہے. تو ٹرکش میں ایک گانا ہے کہ بالمم کے بو دنیا یا بن یہ گیلدم، کہ میں سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے کیا دیا ہے اس دنیا کو، اللہ تعالیٰ مجھے لایا ہے، میری کیا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا ورلڈ، ٹورڈز دا سوسائٹی، ٹورڈز ہیومینٹی. ٹھیک ہے. ابھی وی کم ٹو دی تو ڈیورنگ انسرجنسی تقریباً جون میں یا کچھ، میں اس وقت پھر ہماری فورسز جو تھیں ڈپلوائے ہو گئی تھیں، انڈین فورسز بھی، ہماری بھی، ہم سال کوٹ میں تھے. تو وہاں پہ ایک لڑکا آیا، وہ جو میرا اسٹوڈنٹ تھا، میں پی ایم اے میں تھا، تو اسے رفیق اس کا نام ہے، بعد میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوا. تو وہ ہاتھ اس کا باندھا ہوا آیا. میں نے کہا کیا ہو گیا سر؟ بھی ایسٹ پاکستان میں ہوگا. میں نے کہا یار بتاؤ ایسٹ پاکستان میں کیا کنڈیشنز ہیں، میرا بھائی بھی ادھر ہی تھا. تو انہوں نے کہا سر ہم یہ نہیں، ہم اس پاکستان کو نہیں رکھ سکتے. وہ لیفٹیننٹ تھا. میں نے کہا بھائی تم کیسے، کون سے اسٹریٹجسٹ آئے ہو کہ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ ہم پاکستان میں اس پاکستان نہیں رہیں گے؟ کہا سر ہم نہیں رکھ سکتے، میری بات سنیے، میری بات مانیں. میں نے کہا بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کہا جی ہم گئے، ہمارے لوگ جا رہے تھے اور ہمارے لوگ امبوش ہو گئے، اور کہتے وہاں پہ ہم چلے گئے اور ہم پورے گاؤں کو اکٹھا کیا، اور کیا بتاؤ کہ کس نے کیا؟
انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے ہم نہیں بتاتے. نہیں جو پورا گاؤں کو انہوں نے اکٹھا کیا, گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ بتاؤ کون ہے آدمی. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے ہم نہیں بتاتے آپ کو. انہوں کو جو ولیج ہیڈ تھا کہتے کون ہے ولیج ہیڈ. انہوں نے کہا جی میں ہوں ولیج ہیڈ. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں بتائیں گے ہمیں شوٹ کریں گے. انہوں نے کہا جی شوٹ کرو. دے شاٹ ہم. اس کی بیوی آگے آئی, کہتا اچھا ابھی آپ مجھے شوٹ کرو. میں نے دس از ہاؤ دے بروک. آئی تھنک وہ جو ول ٹو فائٹ ہے نا, تو یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ چاہے وہ انڈیا پروپیگنڈا تھا یا ان لوگوں کا وہ تھا یا ان کا جینوئن کیس تھا, جو پاپولیشن تھی وہ پاپولیشن ان کے ساتھ ہو گئی. پاپولیشن جو ہے وہ چاہے مکتی بانی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ ہو گئی. پاپولیشن ٹرنڈ اگینسٹ اس. تو جب پاپولیشن آپ کے خلاف ہوتی ہے, ماؤ زے تونگ بھی کہتا ہے کہ جی پاپولیشن جو ہے تو وہ تو سمندر ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس میں آپ اس وقت تیر سکتے ہیں سمندر میں یا دریا میں جب تک آپ کو سوئمنگ, اگر آپ سوئمنگ نہیں ہوگی تو آپ ڈوب جائیں گے. تو اس میں وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی ان لوگوں کے اتنا وہ ہے ابھی کہ یہ تک تقریباً جون یا جولائی تھا, تو ٹوک اس انذر فیو منتھس. لیکن وہ یہ ہے کہ کوئی پلان بھی نہیں تھا کہ جی آفٹر کوئی ایک ایریا لے اس کو کس طریقے سے ہم دوبارہ وہ کریں. وہ ملٹری آپریشن تھی, وہ چل رہی تھی. ساتھ انڈیا نے بھی پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. امریکہ کو بھی وہ کر لیا تھا تھرو دیئر میڈیا. رشیا ان کے ساتھ ویسے ہی تھا, اور باقی بھی پوری دنیا ان کے ساتھ تھی. اور پاکستان جو ہے پاکستان واز ان کارنر. اور جو پاکستان نے پھر اینڈ میں وہ کیا کہ بھائی 1 دسمبر کو جا کے کہ جہاں ہم ویسٹ پاکستان کا وہ کھولیں گے, اٹ واز ٹو لیٹ. کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور ہم پی ایم اے میں تھے تو فرسٹ ٹرم میں ہمیں بتایا گیا کہ بھائی بیٹل آف ٹیننبرگ ہمیں سکھائی گئی کہ بھائی یو کی ناٹ فائٹ آن 2 فرنٹس. آپ 2 فرنٹ پہ نہیں لڑ سکتے, جب بھی کریں گے آپ کو ڈیفیٹ ہوگی. تو وہ ہم ہو گیا ادھر ہم لڑ نہیں سکتے تھے, بیچ میں یو ہیڈ دس تھنگ. تو یہ ایک فرنٹ کھولنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا 71 وار میں. لیکن جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ بڑے, آپ نے بھی بہت سنے ہوں گے, ہمیں خود اپنا پتہ ہے کہ لوگ بڑے, حالانکہ دیور ان امپاسبل سچویشن. بھائی وہاں کوئی سپلائی نہیں ہے, لوگ آپ کے خلاف ہیں, کوئی کمک نہیں آ رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور آپ ایئر میں آپ کو جو وہاں کے تھوڑے سے 14-15 جہاز تھے, اور وہاں ان کی پوری جو ہے نا انہوں نے 150 جہاز آپ کے خلاف لگائے ہوئے تھے, ان کے ٹینکس تھے, کیا کچھ تھا. لیکن ہمارے لوگ بڑے بہادری سے لڑے. اور یہ جو بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایک ذریعہ اٹراسٹیز ہوئی ہیں. وار میں ہوتی ہے اٹراسٹیز, لیکن ناٹ ٹو ایکسٹینٹ جتنا انڈیا نے یا باقی دنیا نے پروپیگنڈا کیا. ہماری فوج نے جو لوگ سرنڈر ہوئے وہ 93,000 ٹوٹل لوگ تھے. They were not 93,000 soldiers. They were 93,000 ٹوٹل پیپل, جن میں سویلین بھی شامل تھے, وابدہ کے بھی لوگ تھے, PWD کے بھی لوگ تھے, فارسٹ کے بھی لوگ تھے, سارے لوگ تھے وہ شامل تھے اس میں. اور وہ جا کے گئے. تو ابھی اس سے ہم نے تو یہ میرے آپ کو تھوڑا اپنی پرسپیکٹیو دیے کہ کیسے مجھے فیل ہوا ایز اے ینگ آفیسر. یہ جو ہی ایونٹ یہ چل رہے تھے اور ان کا کیسے ہوا, اس کے اوپر چند اور باتیں ہیں جو کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ. ایک تو دیکھیں نا لینگویج. ابھی ہمارے ساتھ یہ جو بنگالی لوگ تھے ان بیچاروں کو بڑی پرابلم ہوتی تھی یہاں پہ. حالانکہ یہ بولڈ سٹیپ جو جناح صاحب نے کیا تھا جب انہوں نے ڈھاکے میں کہا کہ جی اردو ہماری نیشنل لینگویج ہوگی, بہت بڑا بولڈ سٹیپ تھا. لیکن یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں باقی لوگوں نے, جیسے کانسٹیٹیوشن میں نے بہت ساری چیزیں بدل لی, جو ابھی ہماری کانسٹیٹیوشن وہ تو نہیں ہے جو جناح صاحب کہہ رہے تھے. اسی طرح یہ بھی بدل سکتا تھا. میرا خیال ہے کہ ان کو
ان کو بالکل ان سے ڈینائی کر لیا اپنے. تو ان کو بڑا مسئلہ تھا. ہمارے ساتھ جو لڑکے تھے ان کو اردو پڑھنے میں, اردو سیکھنے میں, اردو پڑھنے میں بہت وہ تھا. تو ایک میجورٹی کو آپ ان کی لینگویج سے علیحدہ کر لیں اور آپ کی نیشنل لینگویج آپ نے اردو ان کے اوپر وہ سونپ دی ہے. اس وقت شاید اس وقت کا تقاضا تھا. لیکن ہر چیز میں جو کانسٹیٹیوشن بھی ہوتی ہے اس میں بھی کتنی امینڈمنٹس آتی ہے, ہر سال 2 سال بعد ایک امینڈمنٹ آ جاتی ہے. تو یہ کچھ ہو سکتا تھا. بہت ساری ملک ہیں جیسے کینیڈا ہے, جیسے سوئٹزرلینڈ ہے, جہاں پہ مور دین 1 نیشنل لینگویج ہوتی ہے. تو وہ وہ ہو سکتا تھا. باقی ان کو ریپرزنٹیشن ایک تو پولیٹیکلی آپ نے ان کو وہ کر دیا, جتنا ان کا حق تھا وہ ان کو نہیں دیا. اور بائی میکنگ تو 1 یونٹ بنانے کا صرف ایک ہی وہ تھا, وہ یہ ہے ٹو چیک ایسٹ پاکستان فرام ڈومینیٹنگ اینڈ کیپ دا ڈومینیشن آف پیپل آف ویسٹ پاکستان, اسپیشلی آئی وڈ سے پنجاب فرنٹیئر. آئی تھنک وی ور ان کلوژن. اور اس میں اس پروسیس میں ہم نے جو باقی جو 2 صوبے تھے ان کو بھی نگلیکٹ رکھا. سندھ بھی انٹیریئر سندھ بھی نگلیکٹ رہا, بلوچستان بھی نگلیکٹ رہا, اور وہ تو خود ہی رہا. تو ایک ملک کی آئی تھنک ترقی کے لیے ایکول اپرچونیٹیز بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو گیو ایکول اپرچونیٹیز. اور جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہی سیکریفائس کرتا ہے, اسی نے لے کے ساتھ چلنا ہے. اور جیسے میں نے وہ آپ کو اگزامپل دی ہے انڈیا کی, نہرو کی یا اس کی یا ہماری وہ بھی ہے, ہمیں جو ہے ہمیں تھوڑا زیادہ ان کے ساتھ کمپیشن ہونی چاہیے تھا. اور اسی طرح ریسورسز کہ دیکھیے جو ہمارے پاس جو ایسٹ پاکستان جو ہمارے پاس آیا, بنگال جب ڈیوائڈ ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ سہروردی صاحب اینڈ ہی واز دا چیف پرائم منسٹر آف بنگال, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ایک یونائٹڈ بنگال ہو, جو کہ تقریباً سب لوگوں کا کنسنسس ہو گیا تھا. کیونکہ بنگال ہمیشہ اٹ واز دا ریچسٹ پروونس آف مغل کے زمانے میں, آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ اٹ واز دا ریچسٹ پروونس. اور ابھی جو انگریزوں نے بھی ان کا 1911-12 تک تو ان کا کیپٹل تھا, اور وہاں پہ ہگلی یا کیا ریور پر ساری انڈسٹری لگی ہوئی تھی. تو جھوٹ ساری بن رہی تھی, پیدا ہو رہی تھی ادھر, لیکن اس سے جتنے انڈسٹریل کمپلیکس تھا دیٹ واز ان کیلکٹا. تو جو کیلکٹا لاسٹ ہو گیا تو یہ تو وہی رورل لوگ رہ گئے. لیکن وہاں یہ ہوا کہ جو ہندو وہ تھا انڈسٹریز تھا, اس کی جگہ کراچی اور لاہور کے انڈسٹریز سے جا کے لے لی. ٹی گارڈن بھی انہوں نے لے لیے, اور وہ بھی. مجھے بات کرنے دیجیے, میں آپ کے سارے سوال کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے جی. آئی تھنک وی ہیو ٹائم. ڈو وی ہیو ٹائم ٹو آنسر؟ اچھا بس جسٹ ایٹ دی اینڈ آف اٹ. اچھا ابھی دیکھیے جو پالیسیز برٹن نے بنائی تھی, ابھی وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پالیسی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق آتی. ان کی جو پالیٹکس تھی یا ان کی جو پالیسیز تھی دیٹ واز ڈیوائڈ اینڈ رول. کہ آپ ایک ملک کو جتنی ڈویژن ہوگی جتنی ڈویژن ہوگی اتنا ہوگا. جیسے یہ ہے کہ بھائی یہ ہے, یہ آدمی فوج میں جا سکتا ہے, یہ نہیں جا سکتا, یہ آدمی اس کو سفید کپڑے یہ بیٹھ سکتا ہے کرسی پہ, یہ نہیں بیٹھ سکتا. پھر جو ہے یہ ہماری جو پالیسیز ہونا چاہیے, ہماری پالیسیز ہیو ٹو بی کہ بھائی وہاں پہ جہاں پہ آپ لوگوں کو ساتھ ملائیں. تو دیئر پالیسی واز سپریشن, ہماری پالیسیز ہیو ٹو بی ایسی وہ کریں جہاں پہ انٹیگریشن آئے. تو دیٹ از دی تو انوویشن گورنمنٹ بہت ضروری ہے. اور